السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ ایک چھوٹا سا پروگرام جو مرتب کیا گیا اپنی عوام کے، اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، اللہ عز و جل اس طرح ہم کو علمی محفلیں منعقد کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دے اور اپنے علماء سے جڑنے کی سعادت بھی دے، آمین۔ الحمدللہ برادر مکرم شیخ شہاب الدین سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے بدعات اور اس کے نقصانات، اس تعلق سے کافی کچھ سنا، اور اصل یہی ہے کہ ہمارا دین کل ملا کر قرآن اور سنت ہی ہے۔ جو ہمارے اللہ نے کہہ دیا وہ ہمارا دین ہے، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کہا، فرمایا، کیا، کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی، وہی ہمارا دین۔ بس اب اس کو چھوڑ دیں تو جو کچھ بھی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ چونکہ یہ مہینہ جو بس ابھی ختم ہوا، رجب 30 تاریخ کا یہ مہینہ تھا، ابھی بس ختم ہوا ہے، اب نیا مہینہ ماشاءاللہ شعبان شروع ہوا۔ یہ دونوں مہینے ایسے ہیں، ایسے مظلوم مہینے ہیں کہ جن میں امت نے عجیب طرح کی بدعات و خرافات ایجاد کر رکھی ہیں، کہ رجب شروع ہو وہاں سے جو بدعتیں شروع ہوتی ہیں حتیٰ کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ ایسے اعمال، ایسی نمازیں، یا ان مواقع پر روزے، ان مواقع پر عبادات کہ اللہ نے نہ بتایا ان کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ان کی جانب رہنمائی فرمائی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کے تعلق سے کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے۔ تو چونکہ رجب اور شعبان، ان دونوں مہینوں کو لوگوں نے بدعات کا گڑھ بنا رکھا ہے، بدعات کا موقع بنا رکھا ہے، اس لیے مناسب تھا کہ بدعات کی خطرناکی اور ہولناکی سے اپنی عوام کو، خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو آگاہ کیا جاتا، اور یہی سوچ کر جو پہلا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا وہ تھا بدعت کے نقصان۔ دوسرا عنوان جس پر انشاءاللہ بہت ہی مختصر کچھ دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شاگرد رشید شعیب انور محمدی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد تقوی، اللہ ان کو برکت دے، ماشاءاللہ ایم اے بھی کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور ترقی کریں گے، اللہ برکت دے ان کو، اور ہمارے سب بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ عزت دے، دولت دے، ترقی عطا فرمائے، امت کے حق میں اور خود اپنی ذات کے لیے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ عز و جل مفید بنائے۔ تو انشاءاللہ شعیب انور محمدی حفظہ اللہ آپ کے سامنے بے نمازی کا انجام، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر تقریر کریں گے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی شناخت، ایک مسلمان کی پہچان نماز سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں بے نمازی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا،
اور حنابلہ علماء حنابلہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عنوان پر آپ ہمارے شاگرد رشید سے بہت سی اہم مفید باتیں سنیں گے جن کے ذریعے انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی۔ اب جس بات پر مجھے آپ کے سامنے جس ٹاپک پر کچھ عرض کرنا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ حالات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے حالات بہت سخت ہیں، بہت تنگ ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے سامنا ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہمارے حالات تنگ ہیں؟ جی نہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے سامنا ہوا تھا کیا ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ جی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جن یہودیوں سے سامنا ہوا تھا کیا اس سے بھی زیادہ ہمارے حالات سخت ہیں؟ جی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں جس علاقے میں توحید کی شمع جلائی، لوگوں کو اکیلے اللہ عز و جل کی وحدانیت کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، وہ جو حالات تھے کیا ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ سخت تھے؟ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں۔ ہمارے دیکھیے ایک مسلمان کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل آپ کو یوں ہی چھوڑ دے جیسے کافروں کو چھوڑا ہوا ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے ایمان کی پرکھ جانچ کیسے ہوگی؟ ایمان کی جانچ کے لیے تھوڑے سے تنگ اور سخت حالات کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، ہاں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، آپ نے اپنی زبان سے دعویٰ کر دیا اور بس آپ کو رزلٹ مل جائے گا، آپ جنتوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بغیر مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات کی سنگینی کو جھیلے بغیر تم یوں ہی جنتوں کے حقدار ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تاریخ ہے ہماری تاریخ ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ عز و جل نے جن لوگوں کی قسمت میں بھی خیر لکھا، جن لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے سعادت دنیا اور آخرت کی سرفرازی لکھی، ان کو تکلیف دہ پریشان کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، چاہے وہ اسلامی ریاست رہی ہو یا غیر اسلامی حکومت رہی ہو، ہر صورت میں۔ اب دیکھیے آپ نے سنا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ، آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا تو سنیے۔ وہ شخص جس نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا، امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، انہوں نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ امت قیامت تک بھی اس احسان کا بوجھ قرض نہیں اتار سکتی، نہیں ادا کر سکتی۔ تو اللہ عز و جل ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس شہر میں تھے بخارا میں، وہاں سے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ سمرقند پہنچے، وہاں سے ان کو جلا وطن کیا گیا، وہاں چند دن رہے، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، پھر وہاں سے نکلے تو راستے میں خرطنگ جاتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی۔ کیسے؟ در بدری کے عالم میں کیسا آدمی تھا، ہیرا، امت پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور امت بدلہ کیا دیتی ہے؟ در بدری، جلا وطنی۔ حکومت تو اسلامی ہی تھی نا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس وقت بادشاہ کی طرف سے فرمان آیا کہ کہو قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ، قرآن مخلوق کیسے ہو سکتا؟ قرآن تو اللہ کا کلام، قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور کلام یعنی بات اللہ عز و جل کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق تھوڑی ہے، قرآن اللہ کا کلام۔ اب جتنے لوگ، بادشاہ مامون تھا اس زمانے میں، ہارون رشید کا دوسرا بیٹا، عمر میں بڑا تھا مگر خلافت میں بعد میں آیا، امین کے بعد۔ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک ملکہ زبیدہ سے تھا امین، اور دوسرا مامون، دونوں کی مائیں الگ تھی۔
مامون جب خلیفہ بنا تو اس کے جو وزراء، اس کے درباری تھے، وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں تھے، سب معتزلی اور اس طرح کے فرقوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اب انہوں نے گرچہ مامون کی پرورش بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، ہارون رشید سنی تھا، امین اس کا بڑا بھائی، خلافت میں بڑا لیکن ویسے عمر میں چھوٹا، وہ بھی سنی تھا، لیکن مامون رشید کے جو درباری تھے وہ سب کے سب یہی تھے، معتزلی، عقائد میں جن کے بگاڑ تھا۔ انہوں نے بہت گہرا اثر مامون پر ڈالا اور عوام کو اپنے موافق کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو کردار ادا کرتی ہے وہ ہے حکومت۔ تو ان بدعقیدہ لوگوں نے مامون کے واسطے سے اہل السنہ والجماعہ کے عقائد میں بگاڑ شروع کیا، جن کی ایک بڑی کڑی تھی کہ قرآن کو مخلوق قرار دیا جائے۔ بہت سے لوگ علماء تھے، ہمارے محدثین تھے، لیکن اپنی جان یا عزت کے خوف سے انہوں نے بادشاہ کی بات مان لی، مگر ایک اکیلا بندہ کھڑا، امام احمد بن حنبل، سزائیں کاٹی، قید کیے گئے، جمعہ اور جماعت سے منع کر دیا گیا، گھر میں ایسے قید کیا گیا نظر بند کہ حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود جو کتاب لکھی مسند احمد کے نام سے، اس میں 30,000 حدیث ہیں۔ کیا اس سے زیادہ سخت حالت ہمارے؟ اس بندے نے جو کوڑے کھائے ہیں، تو کوڑے مارنے والا جلاد کہتا ہے کہ یہ کوڑے اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بدحواس بے ہوش ہو کر بھاگ جاتا۔ اس بندے کو، اور کون ہے وہ؟ امام احمد بن حنبل، علماء اہل السنہ والجماعہ کے اپنے زمانے میں بھی سب سے بڑے امام تھے، امام بخاری، امام مسلم کے استاد۔ لیکن کس نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ اسلامی حکومت نے، مسلم حکمرانوں نے۔ تو کیا حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ جی نہیں۔ لیکن یہ جو حالات ہوتے ہیں نا، یہ ایک مسلمان کو بھٹی کی طرح تپا کر صاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سونا ہے تو آپ کے اوپر جتنا بھی کچرا، گرد و غبار ہے، ان حالات کی بھٹی میں تپ کر نکل کر ساری گندگی نکل جائے گی، آپ سونے کی طرح کھڑے ہو کر باہر آ جائیں گے۔ یہ حالات اسی لیے آتے ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ عقاب ایک پرندہ ہے جو سب سے اونچا اڑتا ہے، پرندوں کا بادشاہ۔ تم دی تیز چلنا، باد مخالف سن سے تیز ترین چلنے والی ہوائیں بھی اگر چلتی ہے نا، تو اے عقاب تجھے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی۔ ایک مسلمان ہم اور آپ، اللہ عافیت میں رکھے، جن حالات سے آج گزر، میں نے آپ کو مثال دی اور یہ بتایا کہ الحمدللہ ہمارے حالات تو بہت اچھے ہیں، اللہ اپنے فضل سے آگے مزید اچھا کرے کہ دین پر عمل، معاشیت ہماری، معاشیات ہماری، معاشرت، سماج ہمارا، سیاست ہماری، اللہ عز و جل ہر طرح کے حالات اچھے کر دے، جو بھی تکلیفیں ہماری، آپ کی، ہم مسلمانوں کی، اللہ عز و جل انہیں دور فرمائے اپنے فضل، اپنی قدرت سے، ہم اور آپ کی حفاظت بھی کرے، اصلاح بھی کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے تابعین نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہاء، ہمارے علماء نے کیسے شدید ترین تکلیف دہ حالات کا مقابلہ کیا اور ایسے حالات میں آندھیوں کے رخ موڑ دیے۔ اب ہمارے ساتھ بھی جو حالات ہیں تو میں نے بتایا، یہ تو اللہ عز و جل کا وہ قانون ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا، کہ حالات کی چکی میں پس کر ہی آپ کے ایمان کو جانچا جاتا ہے۔ آپ کتنے پکے مومن ہیں، ان حالات سے گزر کر بتاؤ۔ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت، دنیا کا کتنا خیال ہے، ان حالات سے نکل کر بتاؤ، اپنے آپ کو ثابت کر کے بتاؤ۔ تو جو بندہ ایسی تکلیف دہ حالات میں اپنے آپ کو ثابت کر لے جاتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی یہاں سعادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایک تو سب سے بڑی جو ہمارے سامنے جو سب سے بڑی چنوتی، چیلنج ہے، وہ ہے جہالت۔ جہالت کا چیلنج سب سے بڑا، وہ جہالت دین کو لے کر بھی جہالت ہے اور دنیا کو لے کر بھی جہالت ہے۔ ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ دین
حافظ بن کر کیا ملنے والا ہے، عالم بن کر کیا ملنے والا ہے، چلو بھائی کچھ نہیں ملنے والا تھا تو دنیا ہی کر لیتے نا بھائی. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بچے کو حافظ بناؤں گا وہ کیا کرے گا، عالم بناؤں گا کیا کرے گا، ایک مسجد کی امامت و خطابت تک رہ جائے گا، 2 5 10 ہزار کا آدمی بن کر رہ جائے گا. چلو ٹھیک، نہیں بنایا آپ نے اپنے بچے کو حافظ عالم، بھیا انجینئر بنا دیتے نا، ڈاکٹر بنا دیتے اس کو، وکیل بنا دیتے اس کو، IAS IPS بنا دیتے. وہ بھی تو نہیں کیا. دین کا دامن چھوڑا تو دنیا ہی کو کدھر پکڑ لیا تم نے. آج ہمارے اس اورنگ آباد میں مان لیتے ہیں کہ ہم 30% ہیں مسلمان، بہت کم زیادہ ہوں گے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. 30% مسلمان ہیں تو کیا 30% ڈاکٹر ہیں ہمارے اوپر، 30% انجینئر ہیں ہمارے اوپر، 30% لائر ہیں ہمارے اورنگ آباد میں ہے. آپ نے دین چھوڑا نا کہ بچے کو حافظ بنائیں گے کیا فائدہ ہوگا، 2 5 ہزار کی نوکری کرے گا، عالم بنائیں گے کیا فائدہ ہوگا، ممبر محراب سنبھالے گا. تو آپ نے کون سا اپنے بچے کو دنیا ہی دے دی. نہ وہ ادھر کا رہا نہ وہ ادھر کا رہا. آپ اپنے بچے کو دین سکھاتے، ہو سکتا ہے اللہ عز و جل اس کو دین کی برکت سے دنیا بھی بہت دے دیتا، اور آپ کے سامنے ایسی سینکڑوں مثالیں ہوں گی کہ ایسے لوگ ہیں اللہ عز و جل نے جنہیں دین کی برکت سے دنیا سے بھی خوب نوازا ہے. مثالیں ہمارے سامنے. سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے، یہ دوسرے لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے جو فائدہ آپ کو پہنچانا ہے وہ تو پہنچا کر رہے گا، اور جو نقصان اللہ نہ کرے اللہ محفوظ رکھے کسی کی تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ تو ہو کر رہے گا. یہ تو ہمارا ایمان. اللہم لا مانع لما اعطیت، ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اپنے اسی ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اللہ اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، بس تو دے، کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر تو نہ دے تو پوری دنیا نہیں دے سکتی. یہی تو ہمارا ایمان. تو دوسرے لوگ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان تو ہم خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان جہاں سے پوری امت نقصان اٹھا رہی ہے، تکلیف جھیل رہی ہے، وہ جہالت. ہمیں ابھی سے ٹھان لینا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں نہیں پڑھ سکا لیکن میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں گا. اس کے لیے آپ کو 2 بار دن میں 2 مرتبہ بھوکا رہنا پڑے، بھوکے رہیے. آپ کو اپنی استطاعت سے زیادہ محنت کرنی پڑے، محنت کیجئے، لیکن اپنی اولاد کو علم دے کر جائیے. یہ سب سے بڑا چیلنج موجودہ زمانے کا. دوسری جو ذمہ داری ہماری ہے وہ ہے امت میں کوئی شعور ہی نہیں. شعور، احساس، نہ اپنے زندہ رہنے کا شعور ہے. کیا شعور ہے ہم کو معلوم ہے؟ امت کو بس جو شعور اور احساس ہے، ایک تو وہ کھانے پینے کا شعور ہے، دوسرے پہننے اوڑھنے کا، اور تیسرے موبائل کا. بس 3. نوجوان بچے جن کی کوئی کمائی دھمائی نہیں ہے، ان کے پاس آئی فون آتا کدھر سے ہے؟ بازار ہماری عورتوں سے بھرے رہتے ہیں، اتنا تو ان کے شوہر نہیں کماتے، آتا کدھر سے؟ ہماری ساری ہوٹلیں ہمارے نوجوانوں اور بوڑھوں سے بھری رہتی ہے. بھائی اتنی کمائی تو آپ کی نہیں ہے نا، وہ ہوٹلیں بھری کہاں سے رہتی ہیں؟ تو امت کو جو شعور، جو احساس ہونا چاہیے کہ ہم زندہ امت ہے، ہم مر چکے. احساس ہی نہیں رہا. احساس تو زندگی کا نام ہے، زندگی احساس کا نام. جس کو احساس نہ ہو وہ تو مردہ ہوتا ہے. پھر دوسری جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی امت کو شعور، احساس دلانا کہ آپ زندہ امت ہیں، آپ ناکارہ امت نہیں ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو دوسروں کے بھلے کے لیے دنیا میں بھیجا، تو ساتھ میں آپ کا اپنا بھلا بھی مقصود ہے. آپ سیاسی طور پر لوگوں کی بچھائی گئی شطرنج کے مہرے نہیں ہیں. آپ کا اپنا ایک وقار، آپ کا اپنا ایک وزن، آپ کی اپنی ایک کوالٹی، اور آپ کا اپنا ایک مقام اور معیار ہے. آپ روٹی کے پیچھے، بوٹی کے پیچھے بکنے والے نہیں ہیں. آپ کے ووٹوں کی سیاست نہیں ہو سکتی. آپ کے ووٹ تو حکومت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں. امت کو اس کا شعور ہونا چاہیے. ابھی آپ کے محلے سے ایک کارپوریٹر کھڑا ہوگا نا، 15 کھڑے ہو جائیں گے، سب ہاریں گے، کوئی پرایا ہی آ جائے گا. فیکٹ. شعور ہی نہیں ہم کو.
ہمارے کارپوریٹر بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، جو لوگ وہ پیسے کھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیسے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کو جتانا ہے جتا دیا، جس کو ہرانا تھا ہرا دیا۔ یہ امت کی حیثیت سے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میرے اوپر اللہ عز و جل نے کون سی ذمہ داری ڈالی، اس کے بعد مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم بس اپنی ذات کے بھلے اور فائدے کو، نقصان کو سوچتے ہیں اور اس کے بعد پوری امت کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دوسری جو ذمہ داری جس پر ڈور ٹو ڈور ہر بندے تک پہنچ کر کام کرنا ہم کو فوری طور پر ہے، وہ اسے شعور دلانا ہے کہ یہ جو حالات آج آئے ہیں نا، یہ یوں ہی نہیں آئے، یہ ہماری بے حسی کی وجہ سے، یہ ہمارے مردہ پن کی وجہ سے، یہ ہمارے اپنی ذات، اپنی خود غرضی کی وجہ سے یہ برے حالات ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اپنا وزن پیدا کرو، اپنی قوت پیدا کرو، اپنے نفع اور نقصان کے مالک خود بنو، دوسروں کے ہاتھوں میں اپنی باگڈور مت دو۔ یہ شعور ہمارے نوجوانوں، ہمارے بوڑھوں، ہماری عورتوں کے اندر پیدا کرنا، یہ اس معاشرے کی یا عرضی موجودہ حالات کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ دو باتیں بس میری یاد، ایک ہے تعلیم، اپنے بچوں، اپنے معاشرے کے نوجوانوں، لڑکوں، مردوں، عورتوں، سب کے لیے تعلیم ضروری بنا دیجیے۔ اس کے بغیر آپ کسی بھی اونچے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہ دین میں اپنا بھلا کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو لے کر آگے بڑھ سکتے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اور دوسرا شعور، احساس کہ تم خیر امت ہو، سب سے اچھے نبی کی امت ہو، تم دنیا میں رسوا ہونے، ذلیل ہونے، شرمندہ ہونے کے لیے اور دوسروں کا پھینکا ہوا کھانے کے لیے تھوڑی بھیجے گئے ہو، تم تو دوسروں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دوسروں کی سیاست تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے ہم للو بنے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بس میری اس مختصر سی تقریر میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دے، سمجھ دے، شعور دے، احساس دے، اور جو بھی حالات ہیں ان حالات کو بدلنے کی قوت بھی اللہ عز و جل ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔